بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 53 ہے۔ اس میں کتاب اللقیط اور کتاب اللقطہ کا باب پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے لقیط والا باب ہے۔ لقیط کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے پھینکی ہوئی چیز یا گری ہوئی چیز۔ تو یہاں پر لقیط سے مراد یہ ہے کہ ایسا بچہ جس کو گھر والوں نے باہر کسی جگہ ڈال دیا ہو یا پھینک دیا ہو، تو اس کو اٹھانا یا اس کے آگے زندگی سے متعلق کیا احکام ہوں گے، یہ اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللقیط حر کہتے ہیں کہ جو لقیط یعنی ایسا بچہ جو کسی جگہ پڑا ہوا تھا، کسی نے اس کو اٹھا لیا ہے، یہ آزاد شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو آدمی کے اندر، انسان کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہیے، تو اس کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا۔ وَنَفَقَتُهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ، اور اس کا جو خرچہ ہے، اس کے کھانے پینے کے اور ضروریات کے جو اخراجات ہیں، وہ بیت المال سے ادا کیے جائیں گے، اس لیے کہ جس کا کوئی سرپرست یا کوئی ایسا خرچ کرنے والا بندہ موجود نہ ہو، تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کرے۔ وَإِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ لم یکن لغیرہ ان یأخذہ من یدہ۔ التقاط کا مطلب ہوتا ہے اس کو اٹھا لینا۔ تو اگر کسی بندے نے اس بچے کو اٹھا لیا، تو اب کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے لے لے۔ جس نے پہلے اٹھا لیا ہے وہ اس کا حقدار بن گیا ہے، وہ اب اس کو سنبھالے گا، اس کی پرورش کرے گا۔ دوسرا بغیر کسی حجت کے یا بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے اس سے یہ بچہ نہیں لے سکتا۔ فَإِنِ ادَّعَىٰ مُدَّعٍ، اگر کوئی مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے أَنَّهُ ابْنُهُ کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، تو اس کی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا، اس کی بات مان لی جائے گی، بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بیٹا بنانے میں اس میں فائدہ بھی ہے کہ ویسے کسی بندے کے پاس ہوگا تو وہ اس کی پرورش وغیرہ کا اتنا خیال نہیں رکھے گا، اور جو اس کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی صحیح پرورش کرے گا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی اور ثبوت وغیرہ موجود نہیں ہے، تو قسم کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ، اور اگر دو بندے آ کر دعویٰ کر رہے ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ، ان دو بندوں میں سے ایک بندے نے کوئی ایسی علامت بیان کر دی جو اس کے جسم میں پائی جاتی ہے، دوسرے نے کوئی علامت بیان نہیں کی، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهِ، تو یہ جو بندہ علامت بیان کرنے والا ہے یہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ظاہری علامت نشانی موجود ہے، تو دوسرے سے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِّنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، اگر کوئی بچہ مسلمانوں کے جو شہر ہیں، آبادیاں ہیں، ان میں سے کسی شہر میں پایا جاتا ہے، مل جاتا ہے، أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِّن قُرَاهُمْ، یا مسلمانوں کی جو دیہات ہیں، چھوٹی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی گاؤں میں، دیہات میں مل جاتا ہے، ایسا بچہ پایا جاتا ہے، فَادَّعَىٰ ذِمِّيٌّ، اور کوئی ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، تو ذمی اگر دعویٰ کرے أَنَّهُ ابْنُهُ کہ یہ میرا بیٹا ہے، ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، تو اس بچے کا اس ذمی سے نسب ثابت ہو جائے گا، یعنی اس کو اس کا بیٹا مان لیا جائے گا۔ وَكَانَ مُسْلِمًا، لیکن یہ بچہ کافر شمار نہیں ہوگا، ذمی شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس بچے کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگرچہ مسلمانوں کے شہر میں یا مسلمانوں کی بستی میں یہ ملا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے حوالے کریں گے تو اس کو کوئی بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ذمی اس کو اپنا بیٹا مان رہا ہے، تو بیٹا ہونے میں اس کی پرورش کا اور اس کی دیکھ بھال کا وہ زیادہ خیال رکھے گا، تو اس لیے اس کا بیٹا تو بنا دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس کا بیٹا ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ بچے کو ہم اس کا کافر بچہ شمار نہیں کریں گے، بلکہ عام حالت میں جو بندہ انسان ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، تو بچے کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِّن قُرَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ، اور اگر جو ذمی جہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، کافر رہنے والے ہیں، ان کی بستیوں میں سے کسی بستی میں پایا گیا، أَوْ فِي بِيعَةٍ، یا پھر یہ کہ یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہے اس میں بچہ ملا، أَوْ كَنِيسَةٍ، یا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے وہاں پر بچہ ملا، كَانَ ذِمِّيًّا، تو اس صورت میں یہ واضح علامت موجود ہے کہ
کہ یہ ذمیوں کا ہی بچہ ہے تو اس کو پھر ذمی ہی شمار کیا جائے گا، مسلمان نہیں شمار کیا جائے گا۔ ومن ادعا ان اللقیط عبدہ او امتہ، ایک بندہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے جو کسی کو ملا ہے یہ میرا غلام ہے یا بچی ہے تو یہ میری باندی ہے، لم یقبل منہ، تو اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، وکان حرا، اس بچے کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ آدمی کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ آزاد ہو۔ غلام ہونے کے لیے کوئی گواہ یا کوئی ثبوت چاہیے، اس بندے کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو صرف اس کے کہنے یا صرف دعویٰ کرنے کی بنیاد پر اس ایک آدمی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس کو بچے کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ عَبْدًا أَنَّهُ ابْنُهُ، ایک غلام آ کر کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس بچے کا اس غلام سے نسب ثابت کر دیا جائے گا، کیونکہ بیٹا ہونے میں اس بچے کے لیے فائدہ ہے کہ اس کی صحیح پرورش ہو جائے گی۔ وکان حرا، لیکن بچے کو غلام شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ آزاد ہی ہوگا، اس لیے کہ غلام کا اگر کسی آزاد عورت سے نکاح ہو تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، تو اس لیے اس بچے کے بھی غلام ہونا کے اوپر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، غلام ہونا یقینی نہیں ہے، تو اس کو آزاد ہی شمار کیا جائے گا۔ وَإِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ، کہتے ہیں کہ اگر پایا جائے اس بچے کے ساتھ کوئی ایسا مال مشدود علیہ جو اس کے جسم کے ساتھ باندھا گیا تھا، فَهُوَ لَهُ، تو یہ مال اس بچے کا ہی شمار کیا جائے گا، اس مال سے اس بچے کی ہی ضروریات وغیرہ پوری کی جائیں گی۔ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُلْتَقِطِ، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے جس نے اس کو اٹھایا ہے وہ ملتقط ہے، تو اس ملتقط کا اس بچے کو شادی کروانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس کو اٹھانے والے کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ولا تصرفہ فی مال اللقیط، لقیط اس بچے کو کہا جاتا ہے اور ملتقط جو اٹھانے والا ہے، تو اٹھانے والا اس بچے کے مال کے اندر بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یعنی مال کو بیچنا یا خریدنا یا کوئی اور اس میں ایسا کام نہیں کر سکتا، البتہ بچے کی ضروریات کے لیے چیزیں وہ خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ، وہ جو ملتقط ہے بچے کو اٹھانے والا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے کے لیے ہبہ قبول کرے، جو کام بچے کے فائدے کے لیے ہیں وہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی بندہ بچے کو کوئی چیز ہبہ کر رہا ہے تو یہ بندہ اس سے قبول کر سکتا ہے۔ وَيُسَلِّمَهُ فِي صَنَعَةٍ، اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اس بچے کو وہ دے دے فی صنعۃ، کسی پیشے کے اندر، یعنی کوئی ہنر یا کوئی پیشہ سکھانے کے لیے بچے کو لگا دے، اس میں بھی بچے کا فائدہ ہے کہ بچہ ہنر کام وغیرہ سیکھ کر آگے خود کمائی کر سکے گا، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ وَيُوَاجِرَهُ، اور اس ملتقط یعنی اٹھانے والے کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے، کام کاج کے قابل ہو جائے تو یہ اس کو مزدوری کے اوپر لگا دے، یعنی اجارے پر اجرت پر لگا دے، یعنی وہ کمائی کر کے لائے، کیونکہ بچے کی اپنی بھی ضروریات ہیں تو اس کمائی سے وہ ضروریات پوری کی جائیں گی، تو اس طرح کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد کتاب اللقطہ ہے، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی ہوئی چیز، یعنی کوئی ایسی چیز جو مال ہو اور وہ کسی جگہ پڑی ہوئی ہو، اس کا مالک معلوم نہ ہو، تو اس کو اٹھا لینا یا اٹھانے کے بعد آگے کیا احکام ہوں گے یہ اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط، کہتے ہیں کہ یہ جو لقطہ ہے یعنی کوئی مال کوئی چیز جو کسی جگہ پڑی ہوئی تھی گری ہوئی تھی، یہ جو بندہ اٹھانے والا ہے اس کو ملتقط کہا جاتا ہے، تو جس نے اٹھایا اس ملتقط کے ہاتھ میں یہ چیز امانت شمار ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اذا اشہد الملتقط انہ یأخذها لیحفظها، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو ملتقط ہے اٹھانے والا ہے اس نے اٹھاتے وقت گواہ بنا دیا ہو، یعنی پاس جو لوگ کھڑے ہیں ان کو اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس چیز کو لے رہا ہوں لیحفظها، تاکہ اس کی حفاظت کروں، ویردها علی صاحبها، اور تاکہ میں اس کو اس کے جو مالک ہے اس تک لوٹا دوں، اس تک پہنچا دوں۔ تو دائیں بائیں جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو اس نے بتا دیا، تو اب یہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی اور یہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور مالک تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، اب کہتے ہیں کہ وہ جو چیز تھی لقطہ، جو مال گری پڑی ہوئی چیز اس کو ملی ہے، 10 درہم سے کم قیمت کی ہو، عرفها ایاماً، تو وہ اس کو کچھ دن تک اس کی تشہیر کرے گا، یعنی اعلان کروائے گا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے،
کس کی ہے، جس کی بھی ہو وہ نشانی وغیرہ بتا کر لے جائے۔ تو یہ اس کی تشہیر کرے گا کچھ دن تک، جتنے دن میں اس کو اندازہ ہو کہ تب سب لوگوں تک بات پہنچ جائے گی، اور اگر کوئی بندہ اس کو تلاش کر رہا ہوتا تو وہ مجھے مل جاتا، اتنے دن تک وہ اس کی تشہیر کرتا رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَشْرَةً فَصَاعِدًا، اور اگر وہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چیز ہو تو عرفها حولا کاملا، تو ایک پورا سال اس کی وہ تشہیر کرے گا، لوگوں کو اعلان کرواتا رہے گا۔ اور اس میں سال بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی حیثیت کو دیکھ کر کہ وہ کتنی قیمتی ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ کب تک اس کو تلاش کر رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر چیز بہت زیادہ قیمتی ہو، بہت کوئی زیادہ مالیت والی ہو، تو 2 سال 5 سال تک بھی اس کو تشہیر کرنی چاہیے، جب تک امید ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ہماری جو بات ہے وہ ابھی کچھ لوگوں تک نہیں پہنچی، ان تک بھی پہنچانی ہے، اس وقت تک اس کی تشہیر کرتے رہنا چاہیے۔ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو لے لے گا نشانی وغیرہ بتا کر۔ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، تو اگر اس کا مالک نہیں آتا اور اتنا عرصہ جتنی تشہیر کرنی چاہیے تھی اس نے کر بھی لی ہے، اس کے بعد امید ختم ہو گئی ہے کہ اب کوئی بندہ اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا، مالک نہیں مل سکتا، تو پھر یہ جو ملتقط ہے یہ اس چیز کو صدقہ کر دے، فقراء پر صدقہ کرے گا، آگے اس کے احکام بیان ہوں گے۔ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا، اگر اس بندے نے، ملتقط نے، اٹھانے والے نے اس چیز کا صدقہ کر دیا، اس کے بعد اس چیز کا مالک آ گیا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو مالک کو اختیار ہے، إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ، یا تو وہ صدقے کو جاری رکھے کہ آپ نے جو صدقہ کر دیا ہے بس ٹھیک ہے، تو اس میں مالک کو پھر ثواب ملتا رہے گا اس صدقے کا۔ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ، اور مالک کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس اٹھانے والے کو ضامن بنائے، یعنی اس اٹھانے والے سے اتنی مالیت پیسے لے لے، کیونکہ اٹھانے والے نے مالک کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا ہے تو اس سے یہ پیسے لے لے گا۔ اس صورت میں یہ جو صدقہ ہے یہ اٹھانے والے کی اپنی طرف سے شمار ہوگا، اس کو خود اس کا ثواب ملے گا۔ وَيَجُوزُ الْالْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، کہتے ہیں کہ یہ جو لقطہ ہے اس میں کوئی بھی چیز جس کے ضائع ہونے کا، گم ہونے کا خدشہ ہو، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، بکری کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اونٹ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں اونٹ چونکہ وہ خود واپس آ جاتا تھا اور لوگ اتنا اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، تو اس لیے کچھ عرصے تک یہ کہا گیا تھا کہ اونٹ کو نہ پکڑیں، وہ خود مالک اس کو ڈھونڈ لے گا یا وہ خود اونٹ مالک کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن بعد میں اس کے زمانے میں چونکہ حالات اس طرح نہیں ہیں، اگر اونٹ بھی اس طرح کسی جگہ پر ہوگا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے اور وہ ضائع ہو جائے گا یا گم ہو جائے گا، تو اونٹ کو بھی اس طرح لقطے میں اٹھایا جا سکتا ہے، حفاظت کر کے مالک تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ جو اٹھانے والا ہے اگر وہ اس چیز کے اوپر کچھ اخراجات آتے ہیں، جیسے جانور ہے اس کو چارہ وغیرہ کھلانا ہے، تو وہ اگر اس کے اوپر اخراجات کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، بغیر اذن الحاکمی، قاضی یا حاکم کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے خود خرچہ کر رہا ہے، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، تو یہ متبرع ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے۔ ان پیسوں کا یہ پھر بعد میں مالک سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنا چارہ کھلایا ہے، اس کے پیسے ادا کریں، یہ اپنی طرف سے احسان کر رہا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَنْفَقَ بِإِذْنِهِ، اگر یہ اس چیز کو اپنے پاس حفاظت کر رہا ہے، کوئی جانور ہے مثلا، اور ساتھ حاکم کو اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو چارہ کھلاؤں گا، حاکم کی اجازت سے اس پر خرچہ کر رہا ہے، كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا، تو اس صورت میں یہ جو اخراجات اس کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ سارا کا سارا خرچہ اس کے مالک کے اوپر دین بنتا جائے گا، قرض بنتا جائے گا۔ جب مالک آ جائے گا تو پھر یہ جتنے اس نے اخراجات کیے ہیں، خرچہ کیا ہے، مالک کو چیز دے کر اس سے یہ اخراجات وغیرہ لے لے گا۔ وَإِذَا رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ، تو جب یہ معاملہ حاکم کے پاس کوئی بندہ لے جائے، اس طرح کسی کا جانور ملا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ملی ہے جس کے اوپر اخراجات بھی آ رہے ہیں، نظر فیہ، تو حاکم یا قاضی اس کے اندر غور کرے، فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةٌ، اگر یہ جانور ایسا ہے کہ یہ کسی کام میں لگ سکتا ہے، جس کام کی اجرت یا کرایہ وغیرہ آتا رہے، تو آجرها، اس جانور کو وہ کرائے پر یا کام پر لگا دے گا، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا، اور جو اس جانور کی آمدن ہوگی، اجرت آئے گی، اس میں سے اس کے چارہ وغیرہ جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کیے جاتے رہیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ، اگر اس جانور کی کوئی آمدن نہیں ہے، اس سے کوئی منافع نہیں ہے، تو خاف ان تستغرق النفقۃ قیمتها، اس صورت میں اس کو اگر رکھ کر اس کے اوپر
خرچہ کرتے رہیں گے، وہ چارہ وغیرہ ڈالتے رہیں گے، تو جب مالک آئے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ جو خرچہ ہے نا وہ اس کی قیمت کو بھی گھیر لے، یعنی خرچہ جو ہے وہ اس کی قیمت سے ذرا بڑھ جائے، تو اس میں اتنا عرصہ رکھ کر اس کو خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر قاضی کیا کرے، باعہ الحاکم، حاکم یا قاضی اس جانور کو بیچ دے، وہ امر بحفظ ثمنها، اور جس بندے کے پاس وہ جانور ہے اس کو کہے کہ اس کی جو قیمت ہے بیچنے کے بعد وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور تشہیر کرتے رہیں، وہ آپ مالک کو پہنچا دیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا، اور اگر بہتر یہی ہو، مصلحت یہی ہو کہ اس جانور کو نہ بیچا جائے، اس کو رکھا جائے اور اس پر خرچ کیا جائے، أَذِنَ فِي ذَلِكَ، تو پھر حاکم اس بندے کو اجازت دے دے کہ آپ خرچ کرتے رہیں۔ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا، تو یہ جو خرچہ ہوگا یہ مالک کے اوپر قرض شمار ہوگا۔ فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا، جب مالک حاضر ہوگا تو اس صورت میں یہ بندہ فَالْمُلْتَقِطُ، جو اٹھانے والا ہے، أَن يَمْنَعَهُ مِنْهَا، یہ مالک کو یہ چیز دینے سے روک سکتا ہے، حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ، یہاں تک کہ پہلے اپنا خرچہ لے لے، یعنی جو خرچہ اس نے اٹھانے والے نے جانور کے اوپر کیا ہے تو یہ مالک سے کہے کہ پہلے وہ سارے اخراجات آپ مجھے دیں چارے وغیرہ کے، پھر یہ جو جانور ہے میں آپ کے حوالے کروں گا، تو یہ اس کو حق حاصل ہے۔ وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ، کہتے ہیں کہ حل جو حرم کے علاوہ باقی علاقے ہیں وہاں پر کوئی چیز ملی ہے اس کا، اور جو حرم کے اندر کوئی چیز مل جاتی ہے، دونوں کا حکم برابر ہے، ایک جیسا ہی ہے کہ ایک عرصے تک اس کی تشہیر کریں جب تک امید ہو مالک ملنے کی، اس کے بعد پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعَا، کہتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، حاضر ہو گیا اور وہ دعویٰ کر رہا ہے أَنَّ اللُّقْطَةَ لَهُ، کہ یہ چیز میری ہے جو آپ کو ملی ہے، لَمْ تُدْفَعْ إِلَيْهِ، تو صرف اس کے کہنے کی وجہ سے یہ چیز اس کو نہیں دی جائے گی، اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، یہاں تک کہ وہ گواہ قائم کر دے، کوئی دلیل ثبوت پیش کر دے۔ فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتَهَا، اگر وہ گواہ وغیرہ تو نہیں پیش کر سکتا لیکن وہ کوئی نشانی بتا رہا ہے، علامت بتا رہا ہے، حل للملتقط، اس صورت میں اٹھانے والے کے لیے حلال جائز ہے، ان يدفعها الیہ، کہ یہ چیز اس کے حوالے کر دے، اس کو دے دے۔ ولا یجبر علی ذلک فی القضاء، اس صورت میں قضاءً یعنی قاضی کی طرف سے اس بندے کو دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی جس صورت میں بینہ پیش کر دیے جائیں، گواہ اور مضبوط دلیل ہو، پھر تو ہم اس کو مجبور کریں گے کہ آپ اس مالک کو دے دیں کیونکہ اس نے گواہ پیش کر دی ہیں، اور جس صورت میں صرف اس نے علامت بتائی ہے، کوئی گواہ یا کوئی پکا ثبوت نہیں بتایا، تو علامت والی صورت میں اگر اٹھانے والے کو اطمینان ہے کہ یہ واقعی صحیح بتا رہا ہے، یہی مالک ہوگا، تو اس کو دے دے، جائز ہے، لیکن اگر اس کو اطمینان نہیں ہو رہا تو یہ روک بھی سکتا ہے، اس کو ہم دینے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ولا يتصدق باللقطة على غنی، اور ایک عرصے کے بعد، تشہیر کے بعد، چونکہ اس کو صدقہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا صدقہ فقیر پر، جو مستحقین ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، ان پر ہی صدقہ کرنا ضروری ہے، کسی غنی مالدار شخص پر اس لقطے کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا، جو بندہ خود اس کو اٹھا رہا ہے اگر وہ خود مالدار ہے، غنی ہے، لم يجوز ان ينتفع بها، تو اس کا اس چیز کو خود استعمال کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو بندہ اس لقطے کو، گری پڑی چیز کو اٹھا رہا ہے، اگر وہ خود فقیر ہو، فلا بأس بأن ينتفع بها، تو وہ خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ ان تشہیر کے بعد جب صدقہ کرنے کا وقت آئے تو وہ اپنے آپ کے اپنے پاس رکھ لے، وہ خود اس کو استعمال کرنا شروع کر دے، اگر فقیر ہو تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءً، کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، جو اٹھانے والا ہے، یہ خود تو غنی ہے، مالدار ہے، خود تو اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس چیز کو صدقہ کر رہا ہے اپنے والد کو یا بیٹے کو یا ماں کو یا بیوی کو، اور یہ اس کے جو رشتہ دار ہیں یہ سارے فقیر ہیں، تو اس کو صدقہ کرنا اس طرح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنی چیز نہیں دے رہا ان کو، اپنی کوئی چیز ہو، زکوٰۃ جس طرح بندہ اپنے والد کو، بیٹے کو یا بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ تو جو اس چیز کا اصل مالک ہے اس کی طرف سے صدقہ ہو رہا ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ اس کے والد یا بیٹے وغیرہ کو، وہ فقیر ہیں، دیا جا سکتا ہے۔